خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں سے ڈیتھ پینلٹی اناؤنس ہوتا تھا، اس کو ہینڈ کف ہوتا تھا، ہتھکڑیاں لگتی تھی، اس کو گاڑی میں بٹھاتے تھے، آدھے گھنٹے کے اندر، یہ دیکھی ہوئی بات کرتا ہوں میں، آدھے گھنٹے کے اندر اس کے آدمی آتے تھے، ایک صفحے کا وکیل کوئی اپیل بناتا تھا، وہ بناتا تھا ریٹ پیٹیشن، سی پی پہ کانسٹیٹیوشن فائل کرتا تھا، آدھے گھنٹے کے اندر میر خدا بخش مری، ایم اے رشید اور چودھری قدیر اس کو جو ہے سسپینڈ کرتے تھے۔ 6 گاڑیاں ادھر پیچھے ہوتی ہیں، 6 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، ایک سائیکل پہ تمہاری پروٹوکول کی اگر بات ہے تو ایک سائیکل پہ تمہاری ایک سائیکل کا پروٹوکول تم کو ملنے کا تم حقدار نہیں ہو۔ میری حیثیت ہے، تمہارے 100 ایک جگہ ہو جائیں، تمہاری حیثیت سے زیادہ میری حیثیت ہے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کو تو کبھی کسی نے نعرہ مارشل لا کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، تم کو تو کبھی کسی ریلی میں نہیں دیکھا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم سے لاکھ گنا زیادہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ کھڈے میں جائیے 26ویں ترمیم 10 دفعہ جائے، آ کے بتاؤ کہ بھائی یہ ہم اتنے جج بیٹھ کے ہم نے یہ تمہاری پٹیشن ہم نے سنی اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ پٹیشن صحیح ہے، یہ امینڈمنٹ صحیح ہے، ہم مان لیں گے۔ یہ 3 جو جج تھے، میر خدا بخش مری، ایم اے رشید صاحب، اور ایم اے رشید صاحب سبی سے تعلق تھا، چودھری قدیر صاحب مچھ سے تعلق تھا، اور میر خدا بخش مری کولو۔ خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں سے ڈیتھ پینلٹی اناؤنس ہوتا تھا، اس کو ہینڈ کف ہوتا تھا، ہتھکڑیاں لگتی تھی، اس کو گاڑی میں بٹھاتے تھے، آدھے گھنٹے کے اندر، یہ دیکھی ہوئی بات کرتا ہوں میں، آدھے گھنٹے کے اندر اس کے آدمی آتے تھے، ایک صفحے کا وکیل کوئی اپیل بناتا تھا، وہ بناتا تھا ریٹ پیٹیشن، سی پی پہ کانسٹیٹیوشن فائل کرتا تھا، آدھے گھنٹے کے اندر میر خدا بخش مری، ایم اے رشید اور چودھری قدیر اس کو جو ہے سسپینڈ کرتے تھے۔ 66 جیل کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی تعداد میں ڈیتھ پینلٹی کنڈیم پرزنرز مچھ جیل میں نہیں ہو۔ مجھے راجہ بشیر صاحب تھے جیل سپرنٹینڈنٹ مچھ، بعد میں جب میں مچھ جیل میں ویسے ایک دہشت گرد، پاکستان کی تاریخ کا پہلا اگر کوئی شخص دہشت گرد ہے وہ علی احمد کرد ہے۔ 1974 کا قانون جو صرف 3 یا 4 مہینے کا ایکٹ تھا، اس میں مجھے سزا دی گئی اور 4 سال سزا دی گئی۔ اس لیے سزا دی گئی کہ مچھ جیل میں علی احمد کرد کی نشاندہی پہ مچھ جیل کے کوئٹہ جیل کے سامنے قبرستان سے 2 ہینڈ گرنیڈ نکلے۔ صرف یہ تھا کہ روز علی احمد کرد کا قصور یہ تھا کہ روز، چونکہ نیب کی حکومت کو توڑی گئی تھی، روز جلسہ جلوس ہوتا تھا، روز تقریر اور زور احتجاج، اس لیے قصور یہ تھا کہ نہیں اس کو بھیجو، اور میں اپنی سزا کاٹ کے، کوئی معافی نہیں، اپنی سزا 4 سال سزا کاٹ کے میں مچھ جیل سے نکلا۔ اس زمانے میں بیزنجو صاحب کا بیٹا بیزن بھی اس جیل میں میرے ساتھ تھا، میرا کزن میں سینیٹر محمود عزیز کرد بھی تھا، امیر الملک مینگل جو بعد میں چیف جسٹس بنا یہ بھی تھا، اس میں حنیف بلوچ بھی تھا، ہم لوگ یہ 4 سال ہم لوگوں نے اس میں راجہ بشیر نے مجھے کہا، فوت ہو گیا، اللہ ان کو مغفرت کرے، اس نے کہا کہ جب یہاں سے ملٹری والے کوٹ میرے جیل میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ حمید شہید کو پھانسی دینی ہے، حمید شہید کو، یہ ہمارے پاس آرڈر ہے اور حمید شہید کو پھانسی، راجہ بشیر کہتے تھے کہ بالکل آپ کی مرضی، ایک حمید شہید کو کیا پھانسی آپ دینا ہے، سب کو دے دیں، مگر یہ چابیاں اس کے سامنے ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی چابی جو پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یہ چابیاں میں اٹھا کے ان کو دیتا تھا کہ یہ لے۔ اس نے کہا 3 یا 4 دفعہ ملٹری کوٹ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم نے حمید بلوچ شہید کو جو ہے پھانسی دینی، مگر وہ راجہ بشیر نے کہا کہ میں تمہارے حکم کا پابند نہیں ہوں، یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، میں نہیں۔ وہ زمانے کی ہائی کورٹ تھی، 3 جج تھے، یہ تھی ان کی طاقت، یہ تھا ان کا اثر، ایک آدمی کو پھانسی نہیں۔ اس کے بعد یہی بلوچستان ہائی کورٹ ہے، ضیاء الحق جیسا بدترین آدمی مجبور ہوا
مجبور ہوا. پہلا PCO جو آیا ہے، پہلا PCO وہ اسی بلوچستان ہائی کورٹ کے ان 3 ججز کے اپنی ریٹ پاور کو ایکسرسائز کرنے کا جو ان کا اختیار تھا، جو ان کی جرت تھی، اس کی بنیاد پہ پہلا PCO آیا. اور اس PCO میں ضیاء الحق نے کہا کہ اب پاکستان میں صرف وہ جج رہے گا جس سے میں اوت لوں گا، جس سے میں حلف لوں گا. اس میں بلوچستان کے 3 ججز سے کسی کو حلف کے لیے نہیں بلایا. میر خدا بخش مری بھی ختم، ایم اے رشید. چودھری قدیر کو میر خدا بخش مری اور ایم اے رشید نے زبردستی کہ نہیں چودھری صاحب آپ جائیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ رہ گئے تو اس کا مطلب پتہ نہیں ہائی کورٹ کی کیا. چودھری قدیر ان کے کہنے پر، مجبور کرنے پہ، یہ میں گواہ ہوں، مجبور کرنے پہ چودھری قدیر نے حلف لیا. اور اس کے بعد پھر یہ اتنی طاقتور ہائی کورٹ، اتنی طاقتور ہائی کورٹ تھی. آج مارنگ کیا پیٹیشن ہے، اتنا سا آرڈر ہوتا ہے اس میں، 3 MPO کی پیٹیشن ہے، اتنا چھوٹا سا آرڈر ہوتا ہے. کوئی بڑی کہانی نہیں لکھنی پڑتی، کوئی PhD کا کوئی تھیسس نہیں لکھنا پڑتا. اتنا چھوٹا 5 دن تو آپ نے اس کو ریزرو رکھا، اور 6-7 دن تو آپ نے پہلے اس کو ایڈمٹ کیا، پھر اس میں نوٹس گئے، پھر یہ آ گیا، اس میں آ گئے. مت کریں یہ، اس لیے کہ یہ 26ویں ترمیم ہے. یہ 26ویں ترمیم کے ثمرات ہیں، یہ اس کا پھل ہے. ادھر بیٹھے ہوئے بھی جو جج بڑے معتبر ہیں، اور ادھر جو بیٹھے ہوئے جج جو بڑے معتبر ہیں. اللہ معافی دے، ان کے بات کرنے میں تکبر ہے، غرور ہے. ایک آدمی جو اندر سے دل گردہ رکھتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا اگر اس کی گردن میں اکڑ ہے تو چلے قابل قبول ہے. مگر ایک آدمی جو اندر سے بھی کچھ نہیں ہے، تکبر میں. سپریم کورٹ میں جو یہاں سے گئے ہوئے اور وہاں سے آئے ہوئے اور وہاں سے آئے ہوئے جو جج بیٹھے ہیں، تکبر میں بیٹھے ہیں. ہم آئینی کورٹ کے جج ہیں. کس چیز کا آئینی کورٹ ہے؟ تم شرم آنی چاہیے تم کو. 25 لاکھ روپے تم لوگ سیلری لیتے ہو. سیلری 24-25 لاکھ میں تو 24-25 لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے. تم ایک آدمی تنخواہ لیتے ہو. اور وہ چھوڑو، باقی فیسلٹیز چھوڑ دو. کیا گیس کی فیسلٹیز ہے، کیا الیکٹریسٹی ہے، کوئی پیٹرول ہے کیا؟ اور کمال کیا تمہارا؟ کیا کمال ہے تمہارا؟ یہ ابھی رائے بلیدی نے کہا کہ جتنی بھی 26ویں ترمیم کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز دائر ہیں، 26ویں ترمیم کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز دائر ہیں، جس میں رائے بلیدی کا بھی ہے بحیثیت وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل، میرا بھی ہے بحیثیت فارمر پریزیڈنٹ سپریم کو، میرا بھی ہے. ایک آج کتنا عرصہ ہوا اس کو، آج تک وہ پٹیشنز کی سنوائی نہیں ہوتی کہ خالی اس میں وکیل آ کر پیش ہوئے کہ جناب یہ پٹیشن ہے، اس میں یہ گرو. کیا یہ تو تمہاری حیثیت ہے. سپریم کورٹ میں بیٹھے ہو، 6 گاڑیاں ادھر پیچھے ہوتی ہیں، 6 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں. ایک سائیکل پہ تمہاری پروٹوکول کی اگر بات ہے تو ایک سائیکل پہ تمہاری، ایک سائیکل کا پروٹوکول تم کو ملنے کا تم حقدار نہیں ہو. 6 گاڑیاں پیچھے، 6 گاڑیاں آگے. اور صورت تمہاری یہ ہے کہ آئینی کانسٹیٹیوشن کورٹ کے آپ اپنے آپ کو جج کہتے ہو. اور پٹیشن 26ویں ترمیم کی پٹیشن، جس پہ ہر پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے. میری حیثیت ہے، تمہارے 100 ایک جگہ ہو جائیں، تمہاری حیثیت سے زیادہ میری حیثیت ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کو تو کبھی کسی نے نعرہ مارشل لا کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. تم کو تو کبھی کسی ریلی میں نہیں دیکھا. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم سے لاکھ گنا زیادہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے. میری پٹیشن موجود ہے، منیر ملک کی موجود ہے، عامر خان کی موجود ہے، ایک سپریم کورٹ کے صدر کی موجود ہے، پاکستان کے تمام بار کونسل کی. وہ بیٹھے ہو معتبر کر کے بیٹھے ہو، پٹیشن نہیں سنو. کھڈے میں جائیے 26ویں ترمیم 10 دفعہ جائے، آ کے بتاؤ کہ بھائی یہ ہم اتنے جج بیٹھ کے ہم نے یہ تمہاری پٹیشن ہم نے سنی، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ پٹیشن صحیح ہے، یہ امینڈمنٹ صحیح ہے، ہم مان لیں گے. دل کرو، گردہ کرو، آؤ بات کرو. تمہیں معلوم ہے کہ نہیں
رات کے 12 بجے، رات کے 12 بجے آپ امینڈمنٹ لاتے ہیں، جس کو امینڈمنٹ بنانا چاہیے لا منسٹر، جس کا کام تھا وہ پٹیشن کو ڈرافٹ کرتا بناتا، اس کو تو رات کے 12 بجے تک اس کا اپنا سٹیٹمنٹ کہ ابھی تک تو میرے پاس امینڈمنٹ نہیں آئی ہے، میں کیا پیش کروں آپ کے ساتھ۔ یہ ملک تباہی پہ ہے، ختم ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے یہ ملک۔ اگر یہ 26ویں ترمیم ہے، سب سے آخری اگر کوئی جگہ ہے جہاں کوئی مظلوم جس کے ساتھ بے انصافی ہوئی، یہ مظلوم ہے، ظلم ہوا ہے، جب وہ جائے گا تو عدالت کی طرف جائے گا۔ جب یہ عدالتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ملک میں پھر کچھ نہیں ہے، اور 25 کروڑ کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بہت بڑا ملک ہے، بہت خطرناک ملک ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی زمانے میں وہ، اب لوگ باشعور ہیں۔ یہ پیکا آرڈیننس کیا ہے؟ یہ بیٹھے، یہ صافی موزے صافی بیٹھے، یہ ان کا کام کیا؟ کون سا یہ غلط کام کرتے ہیں؟ صرف یہی کرتے ہیں نا کہ جو علی احمد کرد نے کہا اس کو سنا، اس کو چینل پہ اس کو نشر کیا، اور صبح نیوز پیپر میں اس کو پرنٹ کیا، یہی اور کیا ہے؟ یا آ کے خبر ڈھونڈتے ہیں، خبر لاتے ہیں کہ آج ہائی کورٹ میں جو ہے مارنگ بلوچ کی جو پیٹیشن تھی اس میں کیا ہوا۔ آپ ان لوگوں کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو لوگوں میں ایک شعور ہے، ان کی وجہ سے جو ایک لوگوں میں اویئرنیس ہے، آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال رک جائے گا؟ رک جائے گا؟ کیسے رک جائے گا؟ ابھی تو یہ خبر ہے کہ جتنے بھی صحافی ہیں، بڑے صحافی جو چیخ پکار کرتے ہیں، جو آواز اٹھاتے ہیں، جو لڑتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، آپ ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر رہے ہیں۔ کیا فرق ہوگا؟ ان کے آپ بینک اکاؤنٹس بند کر دیں، کیا ہوگا؟ ان کے اکاؤنٹس بند ہیں، ان کے گھر والوں کے بند ہیں، ان کے بھائیوں کے بند ہیں، ان کے کزنس کے بند ہیں۔ احمد نورانی کا کیا قصور ہے؟ آپ کا کیا خیال کہ وہ صحافی جس نے ساری زندگی سیکھا، یہ جرأت اپنے اندر پیدا کی ہے کہ وہ لوگوں کی آواز لوگوں تک پہنچاتا ہے، آپ اس کے اکاؤنٹ کو بند کر دیں گے تو کیا آپ کے خیال میں جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا؟ مت کرو یہ چیز۔ یہ دریائے سندھ ایک ہی تو خوبصورت پاکستان میں دریا ہے جس کی ایک تاریخ ہے، اس نے سندھ کو جنم دیا ہے۔ دریا سندھ پہلے ہے، صوبہ سندھ، اور سندھ کا علاقہ بعد میں، علاقے کو، صوبے کو جو ہے جنم دیا۔ میں دیکھ کر آیا اور مجھے معلوم ہے، میں سیاسی ورکر ہوں، خدا کی قسم دریا سندھ کے ایک ایک بوند کے اوپر، ایک ایک قطرے کے اوپر، ایک ایک سندھی جتنا وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جتنا اس کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی ہے، ان لوگوں کو اندازہ نہیں۔ ایک ایک سندھی، سندھ کے ایک ایک دریا سندھ کے بوند کے اوپر جو ہے دنیا کی کسی طاقت کو وہ نہریں نکالنے نہیں دے گا۔ یہ 8 10 12 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا بارڈر بند ہے۔